الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ افضاء آن لائن چینل پر آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے۔ آج چونکہ ہم ربیع الثانی کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس مہینے میں کوئی خاص حکم نہیں ہے، البتہ بر صغیر میں ایک چیز جو بہت ہی تیزی کے ساتھ یہاں پھیلی ہے اور بہت سے لوگوں کا اس پر عمل ہے اور لوگ مناتے بھی ہیں، اس کا نام ہے 11ویں شریف، جو ابھی چند دنوں کے بعد آ رہی ہے، یعنی 11 ربیع الثانی کو۔ تو آیا کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اسی سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ حالانکہ بہت سے افراد سے ہم نے پوچھا بھی کہ آپ مناتے کیوں ہیں، تو بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ البتہ دادا کر رہے تھے، بابا کر رہے تھے، لہٰذا ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ ایک ہے، لیکن حقیقت نہیں معلوم ان کو۔ اصل یہ ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری میں، جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو بہت بڑے بزرگ تھے، ولی کامل تھے، بہت ہی نیک تھے، بہت ہی متقی تھے۔ ان کی جو وفات ہوئی ہے اس کو ظاہر ہے کہ اسی 11 ربیع الثانی کو اسی کی وفات کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، اور اس مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے نام سے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یعنی ثواب پہنچایا جاتا ہے، کھانا وغیرہ پکایا جاتا ہے، فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور قرآن خوانی ہوتی ہے، ان کے نام بخشا جاتا ہے۔ تو فی نفسی اگر دیکھا جائے تو کسی بھی بزرگ یا کسی بھی مسلمان کے نام سے ایصال ثواب کرنا اور ثواب پہنچانا، یہ فی نفسی ہی بہت اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ تلاوت کلام پاک کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، نماز کے ذریعے، بہرحال اور صدقہ کوئی بھی ہو، بہرحال چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال آپ اس کے ذریعے ثواب پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو یہ بات جو دن منایا جاتا ہے، تو پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ جہاں تک عبد القادر جیلانی کی بزرگی کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ان کے پیروں کے دھول کے برابر نہیں ہیں، وہ بہت بڑی شخصیت تھی، لیکن ان کے نام سے اگر ہم منا رہے ہیں تو دیکھیے یہ چیز عبادت ہے، ایصال ثواب کرنا ایک عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ہمیں کوئی کام ہو جو عبادت ہو تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے قرآن و حدیث سے۔ اور یہ جو لفظ ہے 11ویں شریف کا، یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ بر صغیر ہی میں اس کی ایجاد ہوئی ہے، کیونکہ اگر عرب سے یہ چیز آئی ہوتی تو عربی میں اس کا نام ہوتا، جیسے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، رمضان ہے، اس طرح کا نام ہوتا۔ تو اس کا ظاہر عرب ممالک میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ کیوں نہیں؟ کیونکہ جن کے نام سے منایا جاتا ہے وہی 500 ہجری کے بعد پیدا ہوئے، تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم منا رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے، یہ سوال ہے کہ غلط کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم خاص دن جو رکھے ہوئے ہیں اس پر سوال ہوتا ہے، اور پھر دنیا میں کیا ایک ہی بزرگ رہ گئے ہیں؟ اگر ہم وفات منانے پر آئیں گے تو ظاہر ہے شیخ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے بہت سارے اولیاء اور بزرگ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جو ایسی مقدس جماعت جو اس سے پہلے اس دھرتی پر نہ آئی ہے اور نہ قیامت تک آئے گی، اور ایک معمولی ادنا صحابی کے برابر بھی کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا، اور پھر صحابہ کرام سے بڑھ کر درجے میں یا مقام میں بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام ہیں، تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں، تو اب یہ ہے کہ ان کا بھی وفات منایا جائے، کیونکہ اگر وفات منانا ہی ہے تو عبد القادر جیلانی اگرچہ بزرگ ہیں لیکن ان سے زیادہ حق اگر ہے تو انبیاء کرام کا، کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے وہ میسنجر ہیں اور وہ ہدایت کا نور ہیں، تو ظاہر حق تو ان کا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر اس کے بعد اہل بیت ہیں اور حضرت حسن اور حسین ہیں اور کبار صحابہ ہیں اور اسی میں مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. تو بڑے بڑے فضیلت والے صحابہ اکرام ہم موجود ہیں. اور وہ صحابہ اکرام جن کو دنیا میں ایک بارگی 10 افراد کو جن کو جنت کی خوشخبری دے دی گئی، تو یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا وفات کا دن منایا جائے، ان کے لیے احسان ثواب کیا جائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں. کیونکہ صحابہ کرام اور پھر اس سے پہلے انبیاء کرام کے مقابلے میں عبد القادر جیلانی اگرچہ بزرگ ہیں لیکن ان کے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک ادنا صحابی کے برابر کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا. بہت اعلیٰ چیز ہے صحابہ کرام، اور اس سے پہلے تو انبیاء کرام معصومین خطا ہی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام کا انتقال ہوا لیکن ان کے صحابہ نے کوئی ایسا متعین دن نہیں کے طور پر احسان ثواب یا وفات کا دن نہیں منایا. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کا دور آیا لیکن انہوں نے کبھی نہیں منایا حضور کے نام. اور اسی طرح عمر فاروق کا دور آیا، انہوں نے بھی نہ حضور کے نام منایا نہ حضرت ابوبکر کے نام سے وفات کا دن منایا. حضرت عثمان کا دور آیا تو انہوں نے نہ حضرت عمر کے نام سے منایا نہ ابوبکر صدیق کے نام سے منایا نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دن منایا، وفات کا دن منایا. اسی طرح حضرت علی کے دور میں ظاہر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی الگناک ایک داستان ہے اور بڑے بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا. ظاہر ہے وہاں بھی کوئی ایسا دن متعین نہیں کیا گیا. تو جب ان بزرگوں کی اور اس سے پہلے انبیاء کرام کا دن متعین نہیں کیا گیا تو عبد القادر جیلانی ہی کو کیوں، کہ اور کوئی بزرگ نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں نہیں ہے لہذا ایک چیز اور یہاں پر سمجھنی چاہیے. اگر بالفرض مان لیا جائے کہ وفات کا دن منایا جائے جیسے عبد القادر جیلانی کا، تو اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اور صحابہ کرام تشریف لائے ان کا بھی دن منایا جائے. اور اگر ان کا دن وفات کا دن منایا بھی جائے گا تو تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام ہیں اور پھر صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، اس کے بعد تابعین تبع تابعین ہیں. تو اگر ہر ایک کا دن منانا شروع کر دیا جائے، وفات کا دن ہر ایک کے وفات کا دن منانا شروع کر دیا جائے تو پھر روزانہ دکانیں بند رہیں گی، اسکولوں میں چھٹی رہیں گی، ہڑتال رہے گی اور ہر کوئی ظاہر احسان ثواب میں لگا رہے گا. کوئی دن ایسا پھر نہیں گزرے گا کہ جس میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کا انتقال نہ ہوا ہو. تو پھر اس کے لیے کئی جنم لینے پڑیں گے. اور لیکن پھر بھی کیونکہ ظاہر ہے کہ سال میں 365 دن ہوتے ہیں، چاند کے اعتبار 354 دن ہوتے ہیں تو پورے ہی نہیں ہو سکتے ہیں. تو لہذا پوری امت اسی میں لگ جائے گی، کام دھندا چھوڑ دے گی، کاروبار چھوڑ دے گی. ہر ایک بڑی شخصیت کا تیجا 40واں منایا جا رہا ہے اور احسان ثواب ان کے نام پر منایا جا رہا ہے. تو ایک زندگی ایک اجیرن بن جائے گی، ایک دشوار کن بن جائے گی. اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے ان ساری خرافات سے رسومات سے ہم کو نکال دیا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ امت جو نماز کے لیے، روزے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے دنیا میں آئی تھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص جو پیدا ہوا ہے احسان ثواب ہی کے لیے پیدا ہوا ہے. لہذا امت نے ہمیں اس سے نکال دیا ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے ہم کو اس چیز سے نکال دیا کہ ایک اور اس طرح کے خرافات سے، رسم و رواج سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. ہاں رہی بات احسان ثواب کی تو کوئی اہم چیز نہیں ہے. اور بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی اور حافظ اور قاری احسان ثواب کر سکتے ہیں. ہمارے لیے دن خاص نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے جتنے ہی بڑے بڑے علماء ہوں، فضلاء ہوں اور ولی و کامل ہوں، کتنے بھی ہیں، ہم روز ان کے نام پر احسان ثواب کر سکتے ہیں. جب بھی چاہیں، جب بھی دل بولے، جس وقت چاہیں، جب بھی چاہیں، جتنا چاہیں، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، نفل نمازوں کے ذریعے اور نفل عمروں کے ذریعے، نفل طواف کے ذریعے ہم احسان ثواب کر سکتے ہو. احسان ثواب اتنا آسان ہے، مثلا کوئی صدقہ دیا، 5 روپیہ صدقہ دے دیا، ہم جا رہے تھے راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا، یا قل اللہ احد پڑھ دیا، سورہ فاتحہ پڑھ دیا، کوئی سورت پڑھ دی یا 2 رکعت نفل نماز پڑھ دی، دل میں نیت کر لیا کہ اللہ جو کچھ ہم نے نیک عمل کیا ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیجیے، شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچا دیجیے. یہ اور بہتر یہ کہ سارے مرحومین کا نام نہیں لیا جائے
یہ دل میں نیت کر لی جائے، اور اگر دل میں نیت کرنے سے اطمینان نہیں ہوتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جائے کہ اللہ جو کچھ ہم نے نیک عمل کیا اس کا ثواب پہنچا دیجیے۔ یہی ایصال ثواب ہے، یہی قرآن خوانی ہے، یہی فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے اہتمام جو کیا جاتا ہے اجتماعیت کا، وہ نہ شریعت سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے جو بزرگ گزرے ہیں ان سے، اور نہ قرآن مجید کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہی نکلا کہ ہم صرف عبد القادر جیلانی ہی نہیں بلکہ سارے مرحومین کے نام ہمیں ثواب پہنچانا چاہیے، لیکن کوئی دن اور کوئی خاص وقت متعین نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جب بھی موقع ملے، جتنا ملے، ہم ایصال ثواب کریں، چاہے تلاوت قرآن پاک کے ذریعے ہو یا صدقات کے ذریعے ہو۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جو حلوہ مٹھائی بنائی جاتی ہے یہ غیروں کے وہاں سے آئی، جس طرح غیر مسلموں کے وہاں کچھ سامان رکھا جاتا ہے اور پھر پنڈت وغیرہ آتے ہیں اور پھر وہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد تقسیم کیا جاتا ہے، کہ وہاں سے چونکہ ہمارا انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہی چیز ہمارے وہاں چلی آئی ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سے بہرحال بچنا چاہیے۔ بدعت والی چیز ہے، جو چیز آسان تھی ہم نے اس کو مشکل بنا دیا اپنے عمل کی وجہ سے۔ اسے ان خرافات میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور کم سے کم اس تاریخ کو تو کم از کم مٹھائی نہیں خریدنا چاہیے، تاکہ حالانکہ جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، اس تاریخ کو بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم دوری بنا رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ فلاں آدمی مٹھائی خرید رہا ہے لہٰذا کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور ہوگی۔ تو یہ بہرحال کرنا چاہیے، کرنے کا کام ہے، اور جو بات شریعت مطہرہ کے قریب تر ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمیں علماء کرام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ جس طرح کریں گے اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ لہذا بس مختصراً اور یہی کرنا ہے کہ جو رسمیں ہیں، جو رواج ہیں، یہ جب بھی آپ کے سامنے آئیں آپ علماء کرام سے ملاقات کیجئے، ان سے معلوم کیجئے، انشاءاللہ آپ کو صحیح حل معلوم ہوگا اور اس طرح کے خرافات سے آپ بچیں گے۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے کیوں نہیں مناتے ہیں تو ان سے کہیے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے برابر کے دھول کے برابر ہم نہیں ہیں، البتہ یہ ہے چونکہ وہ بزرگ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ان کو ایصال ثواب کے لیے کوئی دن خاص نہیں کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں ہم ایصال ثواب ان کے نام بھی اور سارے مرحومین کے نام کرتے رہتے ہیں۔ ہم کوئی دن خاص نہیں کرتے ہیں، نہ اس کا ہمیں کہیں ثبوت ملتا ہے، چاہے عہد نبوی ہو چاہے عہد صحابہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو اس طرح کے رسومات سے، خرافات سے، بدعات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔